الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آج سیرت النبی کے جس سلسلے کو اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کی پہلی کڑی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کے نبی کی سیرت کی اہمیت اور موجودہ حالات میں اس کی ضرورت. بھئی دنیا میں ہر انسان کی اپنی ایک زندگی ہے، اور دنیا میں ہر انسان کی زندگی میں کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں. لیکن اس دنیا میں ایک ہستی ایسی بھی آئی ہے جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ اور یہ مقام دیا ہے کہ وہ نبی غصے کی حالت میں بھی کوئی ایسی بات نہیں بولتے جو غلط ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا. اس میں ان لوگوں کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث بعد میں لکھی گئی، حدیث نبی کے دور میں لکھی گئی، اس کو کلیکٹ بعد میں کیا گیا ہے. قرآن کریم کا مسئلہ الگ ہے. قرآن کریم کو اللہ کے نبی کی زندگی ہی میں اکٹھا کر دیا گیا. بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جو ترتیب قرآن کی ہمارے پاس ہے، اسی ترتیب سے قرآن کا ایک نسخہ تیار کر کے حضرت حفصہ کے پاس رکھ دیا گیا، اور بعد میں حضرت عثمان غنی کے دور میں اس کی کاپی بنا کے الگ الگ علاقوں میں بانٹ دی. قرآن کا مسئلہ الگ ہے. مگر یہ کہنا کہ حدیث رسول نبی کے دور میں لکھی نہیں گئی، جھوٹ ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ میں اللہ کے نبی کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا. فنحتنی قریش، مجھے قریش کے لوگوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ مت لکھا کریں. کیوں؟ کہا کہ اللہ کے نبی تو انسان ہیں، بشر ہیں، کبھی آپ غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ نارمل حالت میں بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول کی ہر بات کو نہ لکھا جائے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں نے لکھنا بند کر دیا، میں نے روک دیا لکھنا. اور جب میں نے یہ بات اللہ کے رسول کے سامنے ذکر کی، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اُكْتُبْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ. آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے عبداللہ تو میری ہر بات کو لکھا کر، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عبداللہ میری ہر بات لکھا کر، کیونکہ میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے، وہ ٹروتھ ہوتا ہے، وہ ستیہ ہوتا ہے. یہ ہے اللہ کے نبی کا مقام. ایسی ہستی، ایسا انسان اس روئے زمین پر نہ آیا ہے، نہ آئے گا، جس کے ہر لفظ کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفائڈ کیا ہو، ویریفائڈ کیا ہو، جس کے ہر لفظ کی گارنٹی. اسی لیے اللہ قرآن میں سورۃ النجم کے اندر فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میرے نبی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، اپنی اچھا سے نہیں بولتے، اپنے خیال سے نہیں بولتے. وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے. ان کا ہر لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفائڈ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصدیق کی. تو نبی کی سیرت دنیا کے سب سے عظیم انسان کی سیرت. اچھا، ایک انسانی فطرت ہے، انسان دنیا میں کسی نہ کسی کو کاپی کرتا ہے.
کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اپنا آدرش بناتا ہے، اپنا ماڈل بناتا ہے۔ بیٹا کاروبار کرتا ہے، اپنے باپ کو نمونہ بناتا ہے، بیٹیاں اپنی ماؤں کے نقش قدم پہ چلتی ہیں، شاگرد اپنے استاذوں سے، اساتذہ سے متاثر ہوتے ہیں، کسی کی ماتحتی میں کام کرنے والے اپنے باس سے، اپنے آقا سے متاثر ہوتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے، یہ نیچرل بات ہے، یہ پراکرتک بات ہے۔ انسان کسی نہ کسی سے انفلوئنس ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ اب جب انسان کسی نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے تو کیوں نہ ہم اس ہستی کو آئیڈیل بنائیں جو ہستی واقعی میں آئیڈیل بنانے کے لائق ہے، جس کی ذات ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں، آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے مسلمانوں، اللہ کے پیارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تم کو کسی کو اگر آئیڈیل بنانا ہے، ماڈل بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے تو بہترین زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مگر ہاں، نبی کو نمونہ بنانا یہ آسان کام نہیں، نبی کو آئیڈیل بنانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا 3 چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی اپنے، فرمایا لمن کان یرجو اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی ہوگی، اللہ سے ثواب کی امید رکھنی ہوگی، آخرت کی امید اپنے دل میں رکھنی ہوگی، آخرت کا ڈر اپنے دل میں رکھنا پڑے گا، اللہ سے ثواب کی امید، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کے بارے میں وہ ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن کا ڈر اس کے دل میں ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ ایک انسان نبی کی سیرت کو پڑھے، نبی کی سیرت کو جانے، اور اس کی زندگی میں یہ 3 چیزیں نہ ہو، اللہ سے ثواب کی امید نہ ہو، قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو، اور اس کی زندگی میں اللہ کا کثرت سے ذکر نہ ہو، اس کا مطلب کہ اس نے سیرت النبی کو سمجھا ہی نہیں، سیرت النبی کا مقصد اس نے نہیں سمجھا۔ اچھا، ہمیں نبی کی سیرت اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اور نبی سے ایسی ویسی محبت نہیں کرتے، اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ نہیں کرتے ہیں تو کرنا چاہیے، جی، اپنی جان سے بڑھ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں، ان کے محبوب ہیں۔ نبی کا حق اہل ایمان کے اوپر اپنی جانوں سے زیادہ ہے۔ ہماری جان کا ہمارے اوپر جتنا حق ہے اس سے بڑھ کے نبی کا حق ہمارے اوپر ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت محبت رسول کی کسوٹی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم کما کے لاتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت اور کاروبار جس کے مندی کا شکار ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جس سے تم محبت کرتے ہو۔ دنیا کی 8 چیزیں ہمیں بڑی محبوب ہوتی ہیں، باپ دادا، اولاد، بھائی، بیوی، خاندان، مال، تجارت، گھر بار، یہ 8 چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی محبوب ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ان 8 چیزوں سے بڑھ کے محبت کس کی ہونی چاہیے؟ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت
اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے، اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے تو اللہ کے عذاب کا انتظار۔ بیوی بچے کی محبت اللہ کے رسول سے بڑھ کے ہے، اللہ کے عذاب کا انتظار۔ اولاد کی محبت، کاروبار کی محبت، مال کی محبت، پراپرٹی کی محبت، زمین و جائیداد کی محبت اگر اللہ سے بڑھ کے ہے، رسول سے بڑھ کے ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے عذاب کا انتظار۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں ہمیں سب سے بڑھ کے کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ تو جس رسول سے ہمیں محبت کرنی، اس رسول کو جانے ہی نہ، اس رسول کی سیرت سے واقف ہی نہ ہو، تو یہ تو کیسے پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم رسول اکرم سے محبت کریں اور رسول کو جانے نہ۔ بغیر جانے کیسے محبت؟ جاننا پڑے گا، اور جاننا اس لیے بھی ضروری ہے، نبی کی سیرت کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ نبی کی محبت نعرے لگانے سے نہیں ثابت ہوتی، نبی کی محبت جھنڈے لگانے سے ثابت نہیں ہوتی، نبی کی محبت انگوٹھے چومنے سے ثابت نہیں ہوتی، نبی کی محبت سال میں ایک تاریخ اور ایک دن میں نام لینے سے ثابت نہیں ہوتی۔ نبی کی محبت ثابت ہوگی اتباع رسول سے، رسول کے نقش قدم کی پیروی سے، رسول کی سنتوں پر چلنے سے۔ اور وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ نبی کی سیرت کے ذریعے پتہ چلے گا۔ سورہ آل عمران کی 31 نمبر کی 31 نمبر کی آیت، اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اصل میں یہ قرآن کی آیت یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، we are the sons of God، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہودی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتا، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ نے کہا اچھا، اللہ کے بڑے چہتے ہو نا، اللہ نے اپنا آخری میسنجر بھیجا ہے، اپنا انتم سندیش کا آخری رسول بھیجا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر ایمان لاؤ، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ اور قرآن یہ کہہ کر کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دنیا کا کوئی دھرم، کوئی مشن، کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی آرگنائزیشن اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں لا سکتی ہے جب تک رسالت محمدیہ کا اقرار نہ کیا جائے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، غریبوں کو کمبل بانٹ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، سب کام ٹھیک ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، تو ایمان لانا پڑے گا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ بغیر رسالت محمدیہ کا اقرار کیے بغیر اب قیامت کی صبح تک کوئی نجات نہیں پا سکتا، کوئی جنت نہیں جا سکتا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ اعلان فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو تم محمد اکرم کی اتباع کرو، آخری رسول کی پیروی کرو، آخری نبی کے نقش قدم پر چلو۔ اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جنت میں جانا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانا ہے تو رسول کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اور رسول کی اتباع کیسے کریں گے میرے بھائی؟ جب ہم نبی کی سیرت کو جانیں گے اور پڑھیں گے۔ اور آگے بڑھیے، ہمیں اللہ نے کتاب دی، اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ یہ جو کتاب ہے قرآن، یہ تھیوری ہے، اور دنیا میں ہر تھیوری کا ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، کمپیوٹر سیکھنے جاتے ہو، کمپیوٹر کا ٹیچر بتاتا ہے کہ صاحب کمپیوٹر کو اوپن کرنا ہے، یہ بٹن دباؤ، بند کرنا ہے، یہ بٹن دباؤ، ٹاسک بار یہ ہے، ٹول باکس یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ۔ کتاب میں پڑھا دیا آپ کو، کتاب میں پڑھ کے رٹا مار دیا، لیکن جب تک آپ کو پریکٹیکل سسٹم پر بیٹھ کر، کمپیوٹر پر بیٹھ کے چلانا نہ سکھائے، آپ کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتے۔ اگر آپ کتابی علم لے لیں گے،
بھائی میڈیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں BHU میں آپ چلے جائیں تو ان میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو جن کو MBBS پڑھایا جا رہا ہے، ڈاکٹری کی پڑھائی جا رہی ہے، ان کو ہاسپٹل میں مریضوں کے پاس بھی لے کے آیا جاتا ہے، ان کو پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. بھائی آپ کا کام ہے یہ، آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو کتاب پڑھ کے آپ ڈاکٹر نہیں بنیں گے، آپ کو کتاب کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کرنا پڑے گا. تو قرآن تھیوری ہے، قرآن کا پریکٹیکل کہاں ہے؟ قرآن پر عمل کیسے ہوگا؟ قرآن کا پریکٹیکل اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات بھی قرآن خود کہتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی، ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ آپ اس قرآن کو بیان کر دیں، اس قرآن کی ویاخیا کر دیں، اس قرآن کو ایکسپلین کر دیں، اس قرآن کی تشریح کر دیں، اس قرآن کو کلیئر کر دیں کہ کیا نازل کیا گیا ہے لوگوں کے اوپر. آپ نبی کی سنت کے بغیر، نبی کی سیرت کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے میرے بھائی. اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے، سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت کم پڑتی ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے. قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو امن ملے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پائیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی، بعض صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا ہے اللہ کے نبی، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کو مکس نہیں کیا، ملایا نہیں ظلم کے ساتھ. اے اللہ کے نبی، کون انسان ہم میں ایسا ہے؟ اینا لم یظلم نفسہ، کون ایسا ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کبھی نہ کیا؟ چھوٹا موٹا گناہ تو ہر آدمی کرتا ہے. اے اللہ کے نبی، قرآن تو کہہ رہا ہے نجات اسی کو ملے گی جو ایمان کرے اور ایمان کے ساتھ کبھی ظلم نہ کرے. تو یہ تو پاسبل نہیں، تھوڑا بہت ظلم تو سب سے ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، قرآن کی آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے. کہ آپ لوگوں نے حضرت لقمان کا وہ قول نہیں پڑھا؟ حضرت لقمان نے اپنے بچے سے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں قرآن کی آیت میں ظلم سے مراد شرک. اب اس طریقے کی ہزاروں حدیثیں. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آپ کو نبی کی سنت اور نبی کی سیرت کو سامنے رکھنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے حبیب، آپ بہت عظیم اخلاق کے حامل ہیں. آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، بہت عظیم ہیں، بہت ہائی کوالٹی کے. آپ کے اخلاق بہت ہائی کوالٹی ہیں. نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ آج ہمارے اخلاق کے بارے میں اگر کسی کو پتہ کرنا ہو، ہمارے سماج میں کسی کے اخلاق کے بارے میں پتہ کرنا ہو، تو سب سے بڑی گواہی کون دے گا؟ اخلاق گھر والے دیں گے. تو کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے باہر والوں کے سامنے بہروپیہ بن سکتا ہے، گھر والوں کے سامنے بہروپیہ نہیں بن سکتا. انسان کا اصل روپ اس کے گھر والوں کے سامنے آتا ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، نبی کی گھر والی، نبی کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، اے اماں عائشہ، کیف کان خلق نبی اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ اللہ کے نبی کا کیریکٹر کیسا تھا؟ اللہ کے نبی کی سیرت کیسی تھی؟ اللہ کے نبی کا کردار کیسا تھا؟ فرمایا فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قان القرآن. کہا کہ پوچھنے والے کیا پوچھتا ہے؟ جا کے قرآن پڑھتا چلا جا اور نبی کی سیرت پڑھتا چلا جا. قرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن پڑھتا چلا جا. قرآن ہی دراصل اللہ کے نبی کا کردار ہے. کیا مطلب قرآن جو احکام دیتا ہے، جو باتیں کرتا ہے، قرآن جو اصول بتاتا ہے،
قرآن جو احکام دیتا ہے، قرآن جن چیزوں سے منع کرتا ہے، ان کی پریکٹیکل اگر صورت دیکھنی ہو تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کی سیرت کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے میرے بھائی، کیونکہ نبی کی سیرت کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا، ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی رسالت کی سچائی اور بیٹھ جائے گی۔ اور علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، بہت بڑے عالم تھے علامہ ابن حزم، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت خود یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول، رسول کی سیرت خود بتاتی ہے کہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہر انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہم تو کسی سے ملتے بھی ہیں 10 منٹ کے لیے مسکرا کے ملتے ہیں نا، معاف کیجئے گا بڑا خراب دور چل رہا ہے، بڑا نازک دور چل رہا ہے، ہم 10 منٹ کے لیے کسی سے ملتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا کوئی مفاد ہوتا ہے۔ کوئی مسکرا کے ملتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے بھائی یہ مسکرا کے کیوں مل رہا ہے، کوئی مطلب تو نہیں ہے، کوئی غرض تو نہیں ہے۔ ہم تو ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا نبی طائف میں پتھر کھا رہا ہے، میرا نبی جنگ احد میں لہو لہان ہے، میرا نبی نماز کی حالت میں، اور آنے والا ظالم آتا ہے اور میرے نبی کے سر پہ لا کے اونٹنی کی اوجھڑی یا بچہ دانی لا کے رکھ دیتا ہے، میرے نبی کا گلا دبانے کی کوشش ہوتی ہے، میرے نبی کو کھانے میں زہر دیا جاتا ہے، میرے نبی کی بیٹی کو نیزہ مار کے ختم کر دیا جاتا ہے، میرے نبی کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کیا قصور تھا، کیا اپرادھ تھا، کیا جرم تھا؟ کوئی جرم نہیں تھا۔ اس نبی کا مشن ایک تھا، اللہ کے بندے اللہ کی توحید پر آ جائیں، شرک سے باز آ جائیں، شراب چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں، جنت کے راستے پہ آ جائیں۔ یہی تو مقصد تھا نبی کا۔ ابھی شیخ عبد الحلیم صاحب نے ایک بات کہی، جعفر طیار نے جو تقریر کی تھی حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں، وہ تقریر کیا تھی؟ وہ انٹروڈکشن آف دا اسلام تھا، وہ اللہ کے نبی کا ایک تعارف تھا، ایک انٹروڈکشن تھا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم مردار کھاتے تھے، ہم چوری کرتے تھے، پڑوسی کو تکلیف پہنچاتے تھے، رشتہ کاٹتے تھے، اللہ کو چھوڑ کے پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے ہمارے بیچ میں ایک نبی بھیج دیا، ہم اس نبی پر ایمان لے آئے، اس نبی نے ہم کو بتایا اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے، اس نبی نے بتایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، حلال کھاؤ حرام مت کھاؤ۔ ہم اس نبی پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے دشمن بن گئے۔ اس نبی کا مشن کیا تھا میرے بھائی؟ وہ نبی آئے کیوں تھے دنیا میں؟ ہمیں غلاظتوں سے نکالنے کے لیے، ہمیں گندگیوں سے نکالنے کے لیے وہ نبی آئے تھے۔ نبی کے آنے کے پہلے دنیا غلاظتوں میں لپٹی ہوئی تھی، گندگی کے دلدل میں دھسی ہوئی تھی یہ دنیا۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، میرے بندو یاد کرو اللہ کے احسان کو، اللہ کی نعمت کو۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ جنگیں کر لیا کرتے تھے، لڑائیاں کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم بھائی بھائی بن گئے۔ اتنی محبت پیدا کر دی کہ حبشہ کا کوئی غلام آتا ہے جس کو دنیا بلال حبشی کہتی ہے، اور حضرت عمر فاروق اس بلال سے کہتے ہیں انت سیدنا، اے بلال آپ ہمارے آقا ہیں۔ اتنی محبت پیدا کر دی تھی اللہ کے نبی نے کہ آقا اور غلام کا تصور مٹا دیا گیا، اور ایک غلام کو حضرت عمر فاروق جیسا انسان کہتا ہے انت سیدنا، آپ ہمارے آقا ہیں۔ اتنی محبت پیدا کر دی کہ مکہ کے مہاجرین مدینہ پہنچے، مدینہ کے انصاریوں نے اپنے دل کے دروازے کھول دیے، اپنے زمین جائیداد، اپنے کھجوروں کے باغوں کا بٹوارا کر دیا، آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیتے۔ اتنی محبت پیدا کر دی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا،
اور اے میرے بندو تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیج کر تمہیں جہنم سے بچا دیا۔ وہ نبی جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ اس نبی نے اپنی ذات کا کوئی مفاد نہیں دیکھا، اپنے بچوں کا کوئی مفاد نہیں دیکھا۔ ہم تو بھائی صبح اٹھتے ہیں بچوں کی فکر، شام کو سوتے ہیں بچوں کی فکر، اور بچوں کی اتنی فکر کر کے جب مر جاتے ہیں چند دنوں تک ہمارے بچے ہمیں یاد کرتے ہیں، ایک نسل ایک پیڑھی تک یاد کرتے ہیں۔ بھائی آپ کو اپنے دادا کے آگے کی پیڑھی کا بہت سارے بچوں کو نام بھی نہیں پتا ہوگا، ہمارے دادا کے دادا کون تھے، ہمارے پر دادا کون تھے، پر دادا کے دادا کون تھے، لوگ نام بھی نہیں یاد رکھتے۔ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کا نام یاد نہیں رکھیں گی۔ جن کے لیے آپ نے یہ پراپرٹی بنائی ہے، یہ زمینیں اور جائیداد کھڑے کیے ہیں، یہ مکانات کھڑے کیے ہیں، یہ حلال حرام بھول کے سب ایک کر دیا ہے، یہ بچے بھول جائیں گے آپ۔ اور میرے نبی نے ساری انسانیت کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھایا۔ میرے نبی کو ایک ہی دھن ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے، اتنی فکر ہے، کہیں آپ لوگوں کے ایمان لانے کی چنتا میں اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں۔ تو ہم جو سیرت النبی کا مطالعہ کریں، اس نبی کی سچائی ہمارے دلوں میں اور بیٹھ جائے۔ نبی کا انتقال ہو رہا ہے، اور یہی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، جس کے بارے میں کہنے والے کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ نبی کی حیات مبارکہ کا آخری دن تھا، سوموار کا دن تھا، اور ایک دن پہلے نبی کے گھر میں جو رات میں چراغ جلتا ہے، اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار دیا گیا ہے۔ نبی کا انتقال اس حال میں ہوتا ہے کہ آپ کی زرہ جو ہوتی تھی، لوہے کا ایک کہہ سکتے ہیں آپ کی ایک ڈریس ہوتی تھی جو جنگ کے میدان میں لوگ پہنتے تھے، اللہ کے نبی کی وہ زرہ ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی تھی، اور بدلے میں اللہ کے نبی نے اس یہودی سے 60 سا تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ جو ہے 1.5 کنٹل کے قریب کہہ لیجئے جو ہے جو کے بدلے اللہ کے نبی نے اس زرہ گروی رکھا۔ مٹی کے چھوٹے سے کمرے میں نبی نے پوری زندگی کاٹ دی، آپ کی بیویوں نے پوری زندگی کاٹ دی۔ نبی کا لائف سٹائل، نبی کے یہ طرز زندگی بتا رہا ہے، وہ نبی دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اس نبی کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ آج تو جس کا بیٹا نہ ہو لوگ کہتے ہیں اس کا نام ختم ہو جائے، صاحب ان کی تو نسل ختم ہو جائے گی، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور مکہ والوں نے کہا تھا محمد تو دم بریدہ ہے، نعوذ باللہ، محمد تو ابتر ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کے سب بیٹے تو بچپن میں مر گئے، ختم ہو گئے سب، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے حبیب، آپ اداس نہ ہو، آپ آزردہ نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، ہم نے آپ کو بہت خیر دیا ہے، خیر کثیر دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر ایک چشمہ ہوگا، قیامت کے دن اس کا پانی ہمیں انشاءاللہ ملے گا، اور وہ پانی جو پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے۔ اللہ نے کہا اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اے نبی آپ کا دشمن دم بریدہ ہے، آپ دم بریدہ نہیں ہے۔ نبی کی کوئی اولاد نہیں تھی، مطلب اولاد سے مراد اولاد نرینہ نہیں تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا، مگر کیا نبی کا نام ختم ہو گیا؟ جب تک یہ زمین ہے، جب تک یہ آسمان ہے، جب تک یہ سورج ہے، جب تک یہ چاند ہے، جب تک یہ دنیا چل رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اذان کی آواز میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا نام گونجتا رہے گا میرے بھائی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ابو جہل کو کوئی یاد کرتا نہیں، ابو لہب کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ میرے نبی کو یہ کہنے والے کہ میرے نبی کا نام ختم ہو جائے گا، ان کا نام ختم ہو گیا، میرے نبی کا نام کبھی ختم نہیں۔ تو نبی کی سیرت جب ہم پڑھیں گے، جب جانیں گے، تو نبی کی محبت اور بڑھ جائے گی، نبی پر ایمان اور جم جائے گا۔ اور آج کے دور میں ہمیں کیوں ضرورت ہے سیرت النبی کو پڑھنے کی، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں سے مراد کیا ہے؟ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے،
دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے اسی ملک میں، آپ دیکھیے ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم ہو جاتی ہے، اسلام چھوڑ دیتی ہے، میڈیا والے تالی بجاتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں، صاحب بہت اچھا ہو گیا، گھر واپسی ہوگی۔ اور کوئی غیر مسلم لڑکی مسلمان ہو جائے، بوال ہو جاتا ہے، صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، دھرمانترن ہو رہا ہے، زبردستی دھرم پریورتن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اچھے بھلے لوگوں کو پھنسا دیا جاتا ہے۔ اسی ملک میں آپ دیکھیے دو طریقے کے قانون ہمیں نظر آتے ہیں ایک ہی چیز کو لے کر کے، دو طریقے کی وچار دھارائیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، دین سے دور ہونا آسان ہے۔ داڑھی رکھ کے آپ مارکیٹ میں چلیں گے، دنیا بھر کے مسئلے کھڑے ہوں گے، داڑھی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ مسلمان عورت پردے میں چلے گی، بہت سارے سوال کھڑے ہوں گے، بے پردہ بے حیا گھومے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ پرابلم آپ کے پردے سے نہیں ہے، پرابلم آپ کی داڑھی سے نہیں ہے، پرابلم آپ کی نماز سے نہیں ہے، پرابلم آپ کے دین سے ہے، پرابلم آپ کے مذہب سے ہے، پرابلم آپ کے اسلام سے ہے۔ اور یہ دور، یہ نازک دور آ چکا ہے۔ اس دور میں جب ہم سیرت النبی کو پڑھیں تو ہماری ہمت مضبوط ہوگی، ہمارا حوصلہ بڑھے گا، ہمیں لگے گا یار دو چار گالیاں اگر ہمیں اسلام پر چلنے کی وجہ سے مل رہی ہیں تو سہ لیتے ہیں۔ ارے ہم بڑے نازک ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے خوبصورت ہیں، ہم بڑے اچھے خاندان کے ہیں، ہم محمد عربی سے زیادہ تو نازک نہیں ہیں، ہم نبی کے صحابہ سے بڑھ کے عزت والے تو نہیں ہیں۔ اگر نبی کے صحابہ نے اس اسلام کے لیے کیسی کیسی اذیتیں سہی ہیں، کوئی بلال ہے جو تپتی ریت پہ لیٹا کر سینے پر گرم پتھر رکھ کر کے اس کو ستایا جاتا ہے، اگر بلال نے اسلام کو نہیں چھوڑا تو ہم کیوں چھوڑیں؟ کوئی سمیہ تھی جس کو ننگا کر کے جوان بیٹے کے سامنے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، سمیہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا، تو میری مسلمان بہن اپنے پردے اور اپنی حیا اور اپنے دین کو کیوں چھوڑ رہی؟ کوئی خبیب تھے، خبیب ابن عدی تھے جن کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، اور سولی پہ چڑھانے کے پہلے ان کو آفر کیا جاتا ہے کہ اے خبیب ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو ایک بار یہ کہہ دے کہ تیری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ خبیب کہتے ہیں کہ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میرے نبی کو کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھایا جائے اور مجھے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ خبیب کو سولی چڑھا کے ان کے بدن کی بوٹیاں کاٹی گئیں۔ خبیب نے اسلام نہیں چھوڑا، ہم ان سے زیادہ نازک تو نہیں ہیں میرے بھائی۔ جب ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، نبی کے صحابہ کی سیرت کو پڑھیں گے، ہمارا حوصلہ مضبوط ہے۔ اسلام کی دشمن طاقتیں جتنی بھی مضبوطی سے سامنے آ جائیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم کبھی دین کو لے کے، ایمان کو لے کے کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، غزوہ احد ہوئی، شاید آپ کے ذہن میں ہوگا غزوہ احد اسلام کی دوسری جنگ، اللہ کے نبی اور صحابہ اس جنگ میں زخمی ہوئے، جنگ کا پانسا پلٹ گیا، اللہ کے نبی اور صحابہ زخمی ہوئے، اللہ کے نبی کا چہرہ لہو لوہان ہے، دانت ٹوٹ گئے ہیں، اور آپ نے جو لوہے کی ٹوپی پہنی تھی اس کی کڑیاں آپ کے گال میں دھس گئی ہیں، بہت تکلیف ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، یہ سب کچھ ہوا۔ اور جب یہ صحابہ تھکے ہارے زخموں سے چور لہو لوہان مدینہ واپس لوٹ رہے تھے، حکم دیا گیا ہے مسلمانوں، مکہ کے کافر تیاری کر کے دوبارہ تم پر حملہ کرنے آنے والے ہیں، مقام عمر اور الاسد میں وہ اکٹھا ہونے والے ہیں، اے مسلمانوں تم کو وہاں پہ جا کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ تھکے ہارے لوگ، یہ زخم خوردہ لوگ، یہ لہو لوہان لوگ تھے، مگر اب اللہ کا آرڈر آ گیا، یہ فوراً تیار ہو گئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ میرے نبی کے صحابہ تو وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا گیا کہ بہت بڑا لشکر تمہارے لیے آ چکا ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے آ چکا ہے، میرے نبی کے صحابہ کا مورل ڈاؤن نہیں ہوا، ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا، وہ زخمی تھے، وہ تھکن سے چور تھے، مگر انہوں نے ایمان اور یقین کے ساتھ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ سے بہترین مددگار کوئی نہیں ہے۔
یہ نبی تھے اور یہ نبی کے صحابہ. اس نازک وقت میں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کے پہنچے مقام حمراء الاسد میں، اور جب آپ پہنچے تو مکہ کے کافر جو وہاں حملے کی دوبارہ تیاری کر رہے تھے وہ واپس چلے گئے، جنگ نہیں ہو پائی. مگر یہ آپ دیکھیے حوصلہ دیکھیے صحابہ کا. تو سیرت النبی ہم پڑھیں گے اور جانیں گے ہمارا حوصلہ مضبوط ہے. اسلام اس دور میں اجنبی ہے میرے پیارے ساتھ. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا. اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اور اسلام آگے چل کر کے پھر سے اجنبی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء. تو جو لوگ اس وقت دین پر عمل کریں گے اور دنیا ان کو اجنبی سمجھے گی، نبی نے فرمایا جنت انہی کو ملے گی. تو آج کے دور میں اگر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم اجنبی ہیں تو یہ اجنبیت ہمیں مبارک ہو. آپ جب سیرت النبی کو پڑھیں گے تو آپ کو اپنی یہ اجنبیت اچھی لگے گی، آپ کو لگے گا کہ نہیں ہم جو کام کر رہے ہیں صحیح کام. دوسرا فائدہ اس دور میں سیرت النبی کے مطالعے کا اور سیرت النبی کو جاننے کا یہ ہے میرے بھائی، اسلام کا دشمن آج بہت ایکٹیو ہے. جی آپ سے زیادہ ایکٹیو ہے. کسی زمانے میں کسی رائٹر نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول. ہمارے نبی کے بارے میں بڑی نازیبا باتیں، بڑی نامناسب باتیں، بڑی غلیظ باتیں، بڑی گندی باتیں اس نے لکھی تھی. آریہ سماجی تھا اس زمانے میں، آریہ سماجی بڑے ایکٹیو تھے، اس نے لکھی کتاب. اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. ہماری جماعت کا ایک شعر تھا، اور ایسی ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. شیر پنجاب علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب کا جواب لکھا مقدس رسول. ہمارے نوجوان یہاں جتنے بیٹے میں پوچھتا ہوں آپ نے کبھی مقدس رسول پڑھی ہے؟ نہیں مولوی صاحب کبھی نہیں پڑھی، کبھی اتفاق نہیں پڑھا، کبھی موقع نہیں پڑھا. لیکن رنگیلا رسول آج بھی چھپ رہی ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے رنگیلا رسول. جی آپ کا دشمن آپ سے زیادہ ایکٹیو ہے. فیس بک پر، سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں ایسے چینلز ہیں، ایسے گروپس ہیں جہاں پر اللہ کے نبی کے خلاف اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، گندی گندی باتیں کہی جا رہی ہیں، جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صاحب اپنی روزی روٹی، اپنے مسائل، اپنے گھر بار، اپنے زمین جائیداد، اپنے تانے بانے کے باہر ہی نہیں نکل پا رہے. ہمیں موقع ہی نہیں کہ ہم نبی کو جانیں، نبی کی سیرت کو پڑھیں. یاد رکھو میرے بھائی، جب نبی پر حملہ ہو رہا ہو، نبی جب باحیات تھے تو نبی پر فزیکل حملہ ہو رہا تھا. آج اللہ کے نبی ہمارے درمیان میں، آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ باحیات نہیں ہیں، لیکن آج اللہ کے نبی کی زندگی پر، آپ کی شان پر جو حملے ہو رہے ہیں ان کا ڈیفنس کرنا، اللہ کے نبی کا دفاع کرنا، اللہ کے نبی کی صحیح شان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹی. اور یہ کام ہم نہیں کریں گے جوتے کھاتے رہیں گے، اسی طریقے سے ذلیل ہوتے رہیں گے. کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان کر کے، اللہ کے رسول کا ڈیفنس کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے، اس کے دین کی مدد کریں گے. تو نبی کی سیرت کو اس لیے بھی جاننا چاہیے. ہم تو اسلام کے دشمن طاقتوں کا جواب دے سکیں. ظالموں تو ہمارے نبی کے بارے میں ایسا بولتے ہو، ہمارے نبی تو ایسے تھے، ہمارے نبی کی سیرت تو ایسی تھی. ہمارے نبی آتنکواد کی شکشا لے کر کے آئے، ٹیررزم لے کر کے آئے، دہشت گردی لے کر کے آئے. ارے ہمارے نبی تو وہ تھے کہ جنہوں نے آپ کا جینا حرام کر دیا تھا، جنہوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا. فتح مکہ کا موقع آیا سن 8 ہجری، نبی نے سارے لوگوں کو، سب سامنے کھڑے تھے، نبی کے ایک آرڈر پر سب کی گردنیں ماری جا سکتی تھی. نبی نے بیعت زبان سب کو معاف کر دیا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. جاؤ محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے، تم سب کے سب آزاد. میرے نبی تو وہ نبی تھے جن لوگوں نے نبی پر پتھر برسائے تھے طائف میں. فرشتے نے آ کے اجازت مانگی، حضرت جبریل نے کہا اللہ کے نبی پہاڑوں کو فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے، ان طائف والوں کو دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیا جائے. میں یہ چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ بڑے سخت لوگ ہیں، بڑے کٹھور لوگ ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں،
ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں۔ اچھا، اللہ کے نبی کتنی پازیٹیو تھے، اللہ کے نبی ہماری طرح نگیٹیوٹی نہیں تھی آپ کے اندر۔ اللہ کے نبی مایوس نہیں ہوئے، آپ نے کہا یہ طائف والے آج ایمان نہیں لانے، کل لائیں گے، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گے۔ اور آج طائف کا علاقہ، سعودی عرب میں کبھی آپ کو مکہ جانا، اگر عمرہ اور حج کے لیے جانے کا کبھی اتفاق، طائف ضرور جائیے گا۔ طائف کو سعودی عرب کا کشمیر کہا جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں سعودی عرب کے جو سرکاری آفیسز ہوتے ہیں وہیں پہ منتقل ہو جاتے ہیں، بڑا بہترین وہاں کا کلائمیٹ ہوتا ہے، پورا پہاڑی علاقہ ہے، خوبصورت علاقہ ہے طائف کا علاقہ، پوری بستی ایمان لے آئے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلے گا، جب ہم یہ جانیں گے تب ہم اسلام کے دشمن طاقتوں کو جواب دیں گے۔ اور تیسرا فائدہ نبی کی سیرت کو جاننے کا، جو آج کے دور میں تیسرا بڑا فائدہ ہے، ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ بھئی آج نبی کی محبت کے نام پہ کوئی کام ہو رہا ہے، آپ منع کر رہے ہیں، لوگ آپ پر فتوے لگا رہے، صاحب یہ تو گستاخ ہے، یہ تو نبی کو مانتا ہی نہیں، یہ تو نبی کی شان کو سمجھتا ہی نہیں، تو گستاخ ہے، اس کو محبت نہیں اس لیے جھنڈی نہیں لگا رہا ہے، اس کو محبت نہیں اس لیے کیک نہیں کاٹ رہا ہے، جلوس میں نہیں جا رہا ہے۔ فتویٰ لگ رہا ہے آپ کے اوپر۔ آپ جب نبی کی سیرت کو پڑھیں گے آپ جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ نبی سے بڑھ کے تو نبی کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے نا۔ نبی کی زندگی میں 12 ربیع کی تاریخ ہر سال آتی رہی، 63 سال کی زندگی آپ کو ملی۔ نبی نے کبھی کوئی جلوس نہیں نکالا، نبی نے کبھی کوئی نعرے نہیں لگوائے، نبی نے اس تاریخ میں کبھی کوئی عید نہیں منائی۔ تو بدعات کا رد کرنے کے لیے بھی آپ کو سیرت النبی کے متعلق ضرورت ہے۔ جب آپ نبی کی سیرت کو پڑھیں گے آپ بدعات کا رد کر سکتے ہیں۔ اور مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک بہت بڑے عالم تھے، امام تھے، انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ مائدہ کی 3 آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگوں، میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ امام مالک اس آیت کو پڑھ کے کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، کہ اے لوگوں یہ آیت نبی کے دور میں اتری، نبی کے اوپر اتری، نبی کے زمانے میں اتری، اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ تو جو چیز جب یہ آیت اتری، جو چیز اس دن دین کے اندر داخل نہیں تھی وہ بعد میں بھی دین کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا اعلان ہو چکا ہے دین میں نے مکمل کر دیا۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ نبی اکرم کی سیرت پر آج یہ پروگرام جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل کے پاس ٹائم کی کمی ہے، کیونکہ بھائی ہمارا بہت بڑا ٹائم انسٹاگرام پہ جا رہا ہے، واٹس ایپ پہ جا رہا ہے، فیس بک پہ جا رہا ہے، اتنے ضروری کاموں میں ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں، تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس، مطالعے کا ٹائم نہیں۔ کسی بنارس کے ایک مدرسے جامعہ سلفیہ کے کسی کمرے میں بیٹھ کر علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے کتاب لکھی تھی الرحیق المختوم۔ مبارک پور کے عالم دین تھے، ہمارے جامعہ سلفیہ میں مادر علمی میں پڑھاتے تھے، اور وہ کتاب انہوں نے لکھی تھی۔ سعودی عرب میں کمپٹیشن ہوا تھا، ایک مقابلہ ہوا تھا، پوری دنیا کے علماء کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ لوگ اپنے اپنے حساب سے اللہ کے نبی کی سیرت پر کوئی کتاب لکھیے، کوئی مقالہ لکھیے۔ تو بہت سارے مقالے لکھے گئے، ان مقالوں میں فرسٹ پرائز، پہلے نمبر پر جو کتاب آئی ہے، جو مقالہ آیا ہے، وہ اسی بنارس کی دھرتی پر اور ایک جامعہ سلفیہ کے کسی کمرے میں بیٹھ کر علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھا تھا۔ اس کتاب کو آج دنیا الرحیق المختوم کے نام سے جانتی ہے۔ آج آپ میں سے میں پوچھوں کتنے لوگوں نے الرحیق المختوم پوری پڑھی ہے؟ تو ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھوں گا نہیں، میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہماری بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نبی کی سیرت پر بڑی بہترین کتاب ہے یہ، اور دنیا کی تقریباً بہت ساری زندہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کتاب کو ہم نے پڑھا بھی نہیں، جبکہ یہ وہ کتاب ہے کہ فلسطین کے مجاہدین کہتے ہیں کہ اس کتاب کو جب ہم پڑھتے تھے ہمارا جذبہ جہاد بلند ہو جاتا تھا، اور اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے ہم جو یہودیوں سے، غاصب صہیونیوں سے جو لڑتے تھے تو ہمارا جوش بڑھ جاتا تھا، اور ہم اس کتاب کو پڑھتے تھے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔
وہ کتاب نبی کی سیرت پر، اس کو ہم نے نہیں پڑھا۔ تو میرے بھائی، آپ نبی کی سیرت کو نہیں پڑھ رہے، ہمارا یہ ارادہ ہوا کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے، اور اس کے پہلے آپ کو یاد ہے محرم کے مہینے میں جو پروگرام وہ کنٹینیو ہو گیا تھا، لگاتار ہو گیا تھا، لگاتار بہت سارے لوگوں کے پاس ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم لوگوں نے یہ ترتیب بنائی کہ ہر منگل اور بدھ کو 2 دن یہ پروگرام کا سلسلہ چلے گا، اور آج اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ انشاءاللہ کل کا جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں اللہ کے رسول کی جو مکی زندگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں رہے تو وہ دور کیسا تھا، اور اس دور سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا سیکھ ملتی ہے، کیا نصیحتیں ملتی ہیں، اس پر ہم کل کے درس میں بات کریں گے۔ اور مقصد یہی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے، اس سلسلے کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی پوری زندگی کی ایک جھلک ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے علم میں آ جائے، ہماری معلومات میں آ جائے، اور ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت سے جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اللہ کے نبی کو آئیڈیل بنانے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اور ہم نبی کی سیرت کو جاننے کے بعد اس پر عمل کریں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اب یہ مقصد کتنا پورا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، بہرحال آج شروعات ہو چکی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی، جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اس فتنوں کے دور میں، اس نازک دور میں سیرت النبی سے نصیحت حاصل کرنے کی، رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بہت سارے بھائی آج اللہ کے نبی کی شان میں غلو کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی شان میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ پروردگار، تو ہمیں اس غلو سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو نبی کی شان کے بارے میں ہمیں افراط اور تفریط دونوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تو دنیا میں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اور جن بھائیوں کی محنت سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور آج کی اس مسجد میں یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، جو ہمیں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، رب العالمین ایمان والی، سلامتی والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔